کہ سارے واجبات کو ادا کریں اور سارے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن اسلام واجب اور حرام جس کا مطلب ہے اسی ایک مسئلے سے، اور آج کے درس میں ایک مسئلہ اور آ چکا، ان دو مسئلوں سے استفادہ کرتے ہوئے بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری کہ سارے واجبات کو ادا کریں اور سارے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن اسلام واجب اور حرام جس کا مطلب ہے کمپلسری چیزیں، نماز پنجگانہ واجب، روزے واجب، بے پردگی حرام، داڑھی کا شیو کرنا یا اتنا باریک کرنا کہ شیو کے مشابہ ہو حرام، فسق و فجور والی موسیقی کا سننا حرام، شراب حرام. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں واجب کی لسٹ اور حرام یہ ہے کمپلسری، سوائے مجبوری اس میں کسی کے لیے رعایت نہیں. لیکن اس کے بعد ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر اور آخرت میں ہمارا ثواب بڑھ جائے. کچھ چیزیں اسلام نے کمپلسری نہیں کی، لازم نہیں کی، مستحب اور مکروہ قرار دی جو والنٹیری بیسس پر. نماز شب مستحب، یعنی بغیر کسی وجہ سے آپ نہ پڑھیں نماز شب. مثلا جاگ بھی رہے، جیسے رمضان میں اکثر لوگ سحری کے آخری وقت میں جاگ رہے ہیں، فجر میں ابھی 10 منٹ باقی، کوئی کام بھی ایسا ضروری نہیں ہے، خالی بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں یا اخبار پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کہیں کہ بھی نماز شب کا دل نہیں جا رہا. توہین نہ کریں، نہیں پڑھنا ہے نماز شب. دیکھیے عام حالت میں تو کسی نے کہا رات کو اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب اٹھے ہوئے اور خالی بیٹھے کوئی کام بھی نہیں رہا پھر بھی آپ نے کہا وقت تو ہے نماز شب کا، دل نہیں جا رہا، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نماز شب مستحب. اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے سنا گردہ مکروہ، جانور کا گردہ کھانا کوئی مجبوری بھی نہیں کھانے کے، اور بہت سارے جانور کے پارٹس آپ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا میں تو گردہ ہی کھاؤں. حرام تو نہیں، تلی حرام، تلی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے، کپورے حرام وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جائز مکروہ ہے لیکن حرام نہیں. آپ نے کہا مکروہ ہے میں تو کھاؤں، مجھے تو یہی پسند، چنانچہ آپ نے کھا لی. تو مستحب اور مکروہ یہ والنٹیری، یعنی اگر اس کا خیال کریں تو اچھا، لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ میں نہیں چھوڑتا اس کو تو گناہ گار نہیں. لیکن یہ چیزیں جو اسلام نے والنٹیری رکھی، کمپلسری نہیں، آپشنل، رضاکارانہ طور پہ آدمی اس کی پابندی کرے، اس کے فوائد بہت. اور یہ کہا کہ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ واجبات و حرام جس کی پابندی تمہیں ہر صورت میں کرنا وہ تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے اگر تم مستحبات و مکروہات کا خیال کرنے لگے. یعنی ہمارے حساب سے تو بات الٹی، ہم سوچتے کہ 17 رکعت واجب نماز نہیں پڑھی جاتی تو 34 رکعت سنت نماز روزانہ کیسے پڑھو. اسلام کہتا ہے الٹا مسئلہ، اگر وہ 34 شروع کر دو تو یہ 17 کی عادت تمہیں خود بخود پڑ جائے گی. اور یہ کر کے دیکھ لو، تم خود دیکھو کہ اس کی وجہ سے یہ کتنا آسان ہو رہا. جیسے جو آدمی دوڑنے کا بالکل عادی نہیں، 100 میٹر اس کو دوڑائیے بڑا مشکل لگے، لیکن جو واقعہ 100 میٹر کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا وہ روزانہ 10 میل 8 میل 6 میل دوڑ کے ٹریننگ لیتا تو 100 میٹر اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. تو اسلام نے ایک سسٹم بنایا اور اسی حوالے سے آج کا ہمارا درس اسی حوالے سے کہ جو اسلام کے واجبات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اسلام نے ہم پہ لازم نہیں کی لیکن وہ بھی اگر آپ بہت گہرائی میں جا کے دیکھیں تو بہت ضروری. اور اس کے لیے قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 اعلان ہو رہا، صبغۃ اللہ، اپنے آپ پر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں. اپنے آپ کو رنگ لو اللہ کے رنگ. اس کا مطلب کیا؟ واجبات و حرام کی پابندی ہر ایک کو کرنا، لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام میں حرام نہیں، مثلا ہمارے یہاں دلہن سرخ لباس پہنتی، یورپ اور امریکہ میں سفید،
آپ نے کہا ہم ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری دلہنیں بھی یہ لباس پہنیں. ہمارے یہاں معصومین کی ولادت کے موقع پر اب تک مٹھائی بانٹی جاتی ہے. آپ نے کہا نہیں، اب رواج ہو گیا کیک کا، بیکری کے آئٹمس کا. اب امام کی سالگرہ پر بھی کیک کٹا کرے گا مثلا. اور اسی انداز سے مغربی دنیا پورا کلچر. آپ نے کہا ہم شراب نہیں پیئیں گے، آپ نے کہا ہم گانے نہیں سنیں گے، آپ نے کہا ہم سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن باقی چیزیں جو حرام نہیں کی ہے اسلام، اگر ہم مغربی دنیا کا یہ کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی حرج؟ قانونی زبان، فقہی زبان میں جواب ملے گا کوئی حرج نہیں. حرام سے اپنے آپ کو بچائیے اور اس کے بعد مغرب کی مکمل نقالی کیجیے. لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو قرآن کہتا کہ تم یہ بات نبھا نہیں پاؤ. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خالی حرام حرام سے اپنے آپ کو بچا لوں تو ان کی نقالی کرنے میں کیا حرج؟ یاد رکھ کہ یہ ساری چیزوں کا مقصد ہی یہ کہ وہ کیک تمہیں مٹھائی سے ہٹا کے کیک پہ کیوں لا رہے ہیں. اس کا مقصد ہی ہے کہ ایک مرتبہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لیا جائے، اس کے بعد پھر تم حرام چیز بھی ترک نہیں کرنے پاؤ گے. حرام چیز چھوڑنا بھی تمہارے لیے مشکل ہوگی. اور دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا اپنے آپ پہ اللہ کا رنگ رنگ. اور مغرب کی آج ساری کوشش یہ کہ اپنے آپ پر وہ ہم پر وہ اپنا رنگ چڑھائیں. آج کی دنیا میں یہ کہا جا رہا کہ اب وہ جو ملٹری وارز ہوتی تھی، جنگی جنگ، وہ ختم ہو. آج یا اکنامیکل وار یا کلچرل وار. پہلے ملٹری اٹیک ہوتا تھا، آج کلچرل اٹیک ہو رہا. اور یہ کہا گیا کہ یہ زیادہ فائدہ مند اس لیے کہ آپ لشکر جرار لے کے کسی ملک پہ حملہ کریں، آپ طاقتور ہیں وہ کمزور، وہ ہار جائے گا. لیکن آپ جیت کر بھی ہار جائیں گے، اس لیے کہ ملٹری اٹیک ایک تو خرچہ اتنا زیادہ ہوتا کہ جیتنے والا بھی ہارا. سیکنڈ ورلڈ وار جرمنی ہار گیا، برطانیہ جیت گئی. مگر ہارتے ہارتے جرمنی برطانیہ کو لے کے ایسا ڈوبا کہ جہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، آج اس برطانیہ میں کہیں سورج طلوع ہوتا نظر نہیں آ رہا. جیتنے والا بھی ہار جاتا. روس دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور افغانستان پہ حملہ کیا، اور افغانستان کے حملے جس طرح سے اس کی اکنامی کو شیڈر کر کے رکھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جھاڑو کے تنکے کی طرح سے ملک بکھر کے رہ گیا. تو فوجی حملے، اس کا پہلا نقصان یہ کہ جیت آسانی سے نہیں ملتی، پوری اکنامی شیڈر ہو جاتی ہے جیتنے والے ملک. چنانچہ ایک جیت خمیازہ 20 سال تک بھگتنا پڑتا. امریکہ کتنے طویل عرصے تک ویتنام کی لڑائی کی وجہ سے اپنی معیشت کو بگڑتا دیکھتا رہا اور بڑی مشکل سے جا کے اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو اب جمایا. ابھی بھی وہاں پہ پرابلمز. اور دوسری خرابی ملٹری اٹیک میں یہ کہ جس قوم پہ آپ حملہ کریں گے انہیں دبا تو لیں گے، لیکن ان کے دل میں آپ سے نفرت پیدا ہو جائے. آپ پاتے ہیں وہ مخلوق، آپ ظالم ہیں وہ مظلوم. دل میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ اپنی طاقت کی وجہ سے اس نے دبا لیا. مسلسل آزادی کی تحریکیں چلیں، ریزسٹنس ہوگا اور جیتنے والا مردہ آباد، یہ نعرے لگتے رہیں گے. اس کے مقابلے میں آج کی جنگیں بہت آسان. کلچرل اٹیک، کسی ملک میزائل مت پھینکو، کسی ملک پر ایٹم بم نہ بھیجو، کسی ملک پر اپنی فوجیں نہ بھیجو، اپنا کلچر بھیجو. اس میں کیا؟ اس میں یہی دو فائدے کہ اول اس میں خرچہ کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ الٹا تمہیں پیسہ مل رہا ہے. الٹا تمہیں پیسہ مل رہا ہے. کیسے بھی مثال دیتا ہوں. اور نمبر دو، جن پہ تم نے حملہ کیا وہ بجائے اس کے کہ تمہارے خلاف ہو جائے، وہ تو خود بخود غلاموں کی طرح سے تمہارے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ وہاں جسموں پہ قبضہ ہوتا، ذہن تمہارا دشمن ہوتا. اور کلچرل اٹیک میں اس کا ذہن تمہارا ذہن بن جاتا. یعنی اگر میں اسے بہت ہی عوامی زبان میں کہوں، ایٹم بم کسی ملک پہ بھیج دو، وہ خطرناک. آج امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ جاپان، جس پر تاریخ انسانیت میں واحد ملک ہے جس پہ ایٹم بم کا حملہ کیا. حملہ کرنے والا ملک جو اس وقت اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھ رہا، ہم نے ایٹم بم پھینکا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی میں، اور آج وہی امریکہ لرزہ برندام ہے جاپانیوں سے. آپ جا کے دیکھیے وہاں کے اخبارات، وہاں کا میڈیا ایک مرتبہ گھبرا رہے ہیں کہ جاپان کا حملہ تو ایسا کہ ہم جیت کے ہار گئے، وہ ہار کے جیت گئے.
ساری پراپرٹیز، سارے بڑے بڑے بزنس، ساری اہم چیزیں امریکہ جاپان خرید چکا۔ ہم نے جا کے دیکھا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا یہ شکاگو میں سیئرس ٹاور ابھی تک جاپانی خرید کے لے گیا، فلاں بڑی بلڈنگ جاپانی خرید کے لے گیا، پریشان۔ ہم نے ایٹم بم پھینکا اور جیتے، آج ہم ہار گئے۔ اور جن پر ایٹم بم پھینکا گیا اور ایسی تباہی آئی کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی قوم اس طرح تباہ نہیں ہے، آج وہ جیت گئے کیونکہ وہ ملٹری کا حملہ تھا۔ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک حملہ لوگوں کو کوک کا عادی بنا دو، لوگوں کو جین کا عادی بنا دو، لوگوں کو برگر کا عادی بنا دو۔ بہت چھوٹی چیزیں، آپ فقیر سے پوچھیں کوک پینا حلال ہے کہ حرام، وہ کہیں گے حلال۔ اگر سبزی کا برگر ویجیٹیبل کا کہیں گے حلال۔ جین پہننا کم از کم مردوں کے لیے حلال، اور عورتیں بھی اگر چادر کے نیچے پہنے تو حلال۔ لیکن یہ حملہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک، کیوں؟ یہ کلچرل اٹیک، خرچہ کچھ نہیں، ریٹرن جتنا زیادہ کوک پھیلے گا اتنا زیادہ اس کی اکنامی بہتر ہو رہی ہے، یعنی حملہ کر رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ خرچہ کرنا پڑے واپس آ رہا۔ دوسرا جن پر یہ حملہ کیا گیا ان کے دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہم کسی کا غلام بن گئے، وہ سمجھتے ہمیں آزاد سمجھا گیا، لیکن ایک کوک کا چسکا ایسا لگا کہ ہاتھ جوڑ کر گھٹنے اس کے سامنے ٹیک کے اس کی ہر بات ماننا پڑے۔ یہ کلچرل اٹیک ہوتا۔ مغرب آج بڑی چالاکی سے کام کیا، ایک جاپان کی مثال، ایک جرمنی کی مثال، ایک ویتنام میں امریکہ کی معیشت کے برخچے اڑنا اور افغانستان میں روس کا خاتمہ ہو جانا، ان ساری مثالوں سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ اور اسلامی دنیا تو ہے ان کے سامنے، 200 سال اپنی فوجی طاقت سے ہمیں غلام بنائے، ہر ملک آزاد ہو گئے اور ہر ملک میں اینٹی امریکہ تحریک چل رہی، لیکن اسلامی دنیا کے جن ملکوں اپنے کلچر کا قیدی بنا لیا، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا مائی باپ امریکہ بن گیا، انداتا امریکہ بن گیا، ان کا قبلہ واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس ہو گیا۔ فائدہ اور نقصان دیکھ رہے ہیں کہ اب فوجی حملوں والا زمانہ نہیں ہے، اب یہ کلچرل اٹیک، اور آج کل ہم پہ یہ ہو رہا اور اس شدت کے ساتھ ہو رہا کہ ہمیں ذرا حلال و حرام اور واجب اور غیر واجب کے دائرے سے نکل کے سوچنا۔ کتنی عجیب بات کہ امریکہ اپنی ہر خراب چیز ہم کو دے دیتا اور ہر کام کی چیز ہم سے روک لی جاتی ہے۔ نیوکلیئر فزکس پورے ویسٹ میں کوئی مسلمان تعلیم حاصل نہیں کر سکتا بائی لا۔ بڑا شورا ہے یہاں پر، آزادی، ہر آدمی آزاد، یہ خالی دودھ کے ڈھول سہانے۔ تعلیم کوئی شخص پورے یورپ اور امریکہ اگر مسلمان نیوکلیئر فزکس کی تعلیم وہ نہیں لے سکتا، چاہے بہانے یہ ہو کہ ایٹم بم بنا لیں گے اور اس کو ضائع کریں گے اور اس کو پھینک لیں گے۔ تاریخ عالم میں آج تک اگر کسی نے ایٹم بم استعمال کیا تو اس نے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا مانتا، سب سے زیادہ حقوق انسانی کا احترام کرنے والا مانتا، سب سے زیادہ کلچرڈ اور سویلائز مانتا، آج تک کسی مسلمان ملک نے یہ ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ یہ امریکہ بہادر ہی کو شرف حاصل ہوا، یوں کہیے ان سے بڑا حقوق انسانی کا چیمپئن کوئی نہیں، یوں کہیے ان سے زیادہ دنیا کے ماحول اور انوائرمنٹ کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، لیکن ایٹم بم آج تک پوری دنیا کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری نے استعمال نہیں کیا۔ خیر، اب مسئلہ کیا؟ تعلیم کے دروازے بند۔ تاریخ میں جا کے دیکھ، جب مسلمان اسپین میں تھے سارے یورپ سے لوگ ڈگریاں لینے وہاں جاتے تھے۔ فرانس کا انقلاب ہو یا یورپ کا وہ رینیسنس کا زمانہ، یہ سب لوگ پڑھ کے کہاں سے آئے؟ یہ سب لوگ اسپین کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے، اور اس وقت جب مسلمان اور کرسچن کشمکش شروع ہو چکی تھی اور کرسچینٹی ویٹیکن پوپ کی قیادت میں جمع ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ جنگ کر رہے، لیکن اسلامی یونیورسٹیوں کے دروازے کھولے، جسے آگے تعلیم حاصل کرنا ہے وہ تعلیم حاصل کر۔ آج تعلیم ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، آپ ان سے کہیں وہ دینے سے انکار کریں، کیا کہیں گے؟ مائیکل جیکسن لے جائیے، یہ میڈونا لے جائیے، یہ اس کے کیسے لے جائیے، یہ کوک لے جائیے، یہ چین لے جائیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں، یہ اپنے پاس رکھیں، ہمیں سائنس دیجیے، ہمیں ٹیکنالوجی دیجیے، ہمیں علم دیجیے۔ اس کے دروازے بند، وہ نہیں ملے گا، یہ ملے گا۔ اپنا کوڑا کرکٹ لا کے ہمارے یہاں پھینک گئے اور جو کام کی چیزیں سب کو چھپا کے رکھا، اور الزام یہی کہ مسلمان بہت ہی پسماندہ اور جاہل۔ عجیب بات
عجیب بات، ہماری بلکہ الٹا ہماری اچھائیاں بھی لے گئے۔ بہت مختصر میں مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ بات نہ صرف یہ کہ بہت لمبی بلکہ بڑی تلخ بھی۔ دو تین چھوٹی باتیں۔ جب میں یہاں پاکستان کے ماحول میں رہتا تھا اور کراچی، لاہور اور بڑے بڑے شہروں کو دیکھتا کہ ہمارے شہر جاگتے ہیں 9-10 بجے کے بعد، کاروبار شروع ہوتے ہیں 11 بجے کے بعد، دکانیں کھلتی ہیں 10 بجے کے بعد، اور جس سے پوچھے وہ کہتا ہے کراچی اتنا مصروف شہر، رات کے 10 بجے 11 بجے 1 بجے آ کے سوئیں تو صبح جلدی کیسے اٹھیں؟ تو ذہن میں خیال تھا کہ شہر جتنا بڑا ہوتا اور لائف جتنی مشغول ہوتی اتنا ہی یہ پرابلم ہوتا ہو، لیکن پتا چلا کہ نہیں، یہ ایک نحوست جو انہوں نے ہم پہ مسلط کی اور اپنے آپ کو اس سے بچا گئے۔ اچھا اب روایات معصومین دیکھ لیجیے، اور کوئی کتاب نہ ملے تو علامہ مجلسی کی حلیۃ المتقین پڑھ ڈالی، آداب طلب رزق ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر رزق کے طلب کرنے کے آداب، ساری روایتوں کا ایک بات پہ زور، اور وہ یہ کہ جتنا صبح کام پہ نکلو گے اتنا تمہیں رزق زیادہ ملے گا۔ معصوم کی حدیث، اللہ نے ساری برکت صبح میں رکھی، جو جتنی دیر سے آتا وہی حالت ہوتی کہ جیسے آپ کبھی شادی بیاہ کی دعوت میں دیر سے پہنچے، اور دیر سے کیا پہنچے، آپ سب سے پہلے پہنچے تھے، لیکن جب وہ جہاں کھانے کی میزیں ہیں وہاں پہ وہ ڈھکنے اٹھائے جاتے ہیں، خواب کے آپ ذرا شریف ہے تھوڑا پیچھے رہ گئے، اور پہلا حملہ جو تھا وہ کچھ لوگوں نے کر لیا، کیا ملتا ہے آپ کو بچاؤ، جو کھا بھی نہیں سکتے اس سے بڑے بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ اپنی پلیٹ میں بنا لیتے ہیں، کیا رہ جاتا ہے، بچا کچھ۔ اسی طرح کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی، ہمیشہ دیر سے آنے والا محروم ہوتا، کھجر ملتی ہے خالی دیکھ۔ یہ دوسری بات کہ لوگ بتاتے ہیں کہ کھیر تو زیادہ مزے والی کھرچن ہی کی ہوتی، لیکن میں کھیر کی بات نہیں کر رہا۔ رزق کے بارے میں روایتوں میں ہمیں تصور یہ دیا گیا کہ صبح ہوئی اور جیسے میکائیل اللہ کی طرف سے رزق بانٹتے، وہ رزق بانٹنے بیٹھے، جتنے جلدی جو آئے اتنا اس کی جھولی کو بھرتے، جتنی دیر ہوتی گئی کم ہوتا گیا مسئلہ، آخر جو بچا کھچا رزق تھا وہ ملتا۔ ایک بطور مثال میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس پہ آپ عقیدے والے اعتراف نہ شروع کر دیں۔ تو اب ہوتا کیا، ہمارے یہاں اتنی دیر سے کاروبار شروع کرائے جاتے ہیں اور دکانیں کہ بچا ہوا رزق وہ ہمیں مل رہا، لیکن جب میں یورپ اور امریکہ خود گئے وہاں یقین نہیں آتا، ہمارے یہاں لوگوں کے لیے صبح کی نماز کے وقت اٹھنا سب سے مشکل کام، اور بات وہی کہ بڑے شہر ہیں، زندگی بہت مصروف ہے، اور 20ویں صدی کا آخر، ہم سے بڑے شہر یورپ اور امریکہ، اور ہم سے زیادہ لائف وہاں پہ مشکل، لیکن صبح 5:30-6 بجے سب لوگ گھروں سے نکل کھڑے، رزق کے حصول کے لیے جتنا جلد وہ لوگ جاتے ہیں میں نے دنیا میں کہیں یہ نہیں دیکھا، اور نتیجہ یہی کہ سارے ممالک کی اکنومی دیکھی، پھر شام کو جلدی آتے، چنانچہ اس کی وجہ سے انہیں ایک اور فائدہ مل جاتا، رزق کے علاوہ کھانے پینے کے آداب۔ اسلام واجب حرام کی بات نہیں سکھاتا، یہ دن میں صرف 2 کھانے کھاؤ، ایک صبح کا ناشتہ اور ایک شام کا کھانا، بس یہ 2 کھانا، اور وہ بھی شام کا کھانا جو ڈنر کہلاتا، اگرچہ وہاں تو لنچ کو بھی ڈنر کہنے لگے اب، خیر جو ہمارے یہاں ڈنر کہلاتا 10-11 بجے نہیں، سارے شام مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھایا اور بستر پہ چلے گئے۔ سیٹ اپ اسلام نے یہ بنا کے دیا، اور آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیجیے، خود بخود صبح کے وقت آنکھ کھل جائے گی، فجر کے ٹائم چاہے آپ سونا بھی چاہیں، کیسے نیند آئے گی جب آپ کی 10 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی، خود بخود یہ نظام۔ اچھا وہاں پہ کیا ہے، لوگ صبح جلدی نکلتے، شام کو جلدی آ جاتے، کام تو وہی 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے، چنانچہ آتے ہی سارے شام کھانا کھاتے، 1-8 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور سو، اور صبح جلدی اٹھتے۔ کھانے کا جو اسلام کا سسٹم ہے، لنچ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، اسی لیے فاسٹ فوڈ کا رواج آیا، چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے، کوئی چیز ذرا چبا لی، بائٹنگ چاہیے، اور بس یہ تصور اسی لیے آیا۔ تو اب کیا ہوا، کھانے پینے کا سسٹم وہ ان کو مل گیا جو اسلامی، روزگار کا سسٹم وہ ان کو مل گیا جو اسلامی، اور دونوں میں ہی ماننے کا یہ واجب نہیں، لیکن کا برکت اللہ نے اسی میں رکھی، چنانچہ صحت کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہوا، صرف 2 کھانے کھاتے، جو آج صحت مند آدمی کے لیے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے
ہاں بس جو مریض ہو ہی گیا، السر کا مریض ہے معدہ خالی نہ رہے، شوگر کا مریض ہے ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھائے وہ الگ بات، لیکن صحت مند آدمی کیا کیا؟ رزق کی نحوست لا کے ہمیں دے دی۔ 11 بجے دکانیں کھولیں گی کراچی میں، بچا کچا کاروبار، اور ساری برکت خود لے کے چلے گئے بغیر کسی اسلام۔ لیکن ہوتا یہی، جو قوانین قدرت ہے یعنی لا آف نیچر، مسلمانوں کے کافر سب کے لیے برابر، جو صبح آ جائے گا رزق لے جائے گا، جو آخر میں آئے گا اس کو بچا کچا ملے گا۔ دوسری بات میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ ہماری اچھائیاں لے گئے اور اپنا کوڑا کرکٹ لا کے ہمارے حوالے کر گئے۔ پکڑ لو یہ مائیکل جیکسن بہت اچھا، نہیں چاہیے ہمیں یہ مائیکل جیکسن، ہمیں وہ سیٹ اپ چاہیے کہ جس سے صحت میں بھی برکت ملتی ہے، رزق میں بھی برکت ملتی ہے، وہ خود لے۔ دوسری مثال، مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کس طرح سے پورا ہمارا ماحول انہوں نے بدل کے رکھ دیا، اور وہ ساری باتیں جس کے اندر برکت کا پہلو۔ ایک چیز ہوتی ہے برکت، پوچھا گیا برکت کیا؟ کہ ایک آدمی 100 روپے کمائے اور آرام سے گزارا کرے، یہ ہے برکت، اور ایک آدمی 1,00,000 روپے کمائے اور پھر بھی پریشان۔ ہمارے یہاں تو برکت کی دعا کا مطلب ہوتا ہے رزق بڑھ جائے، بڑھنا برکت نہیں ہے، کم رزق میں ساری ضروریات پوری ہو جائے، دماغ میں سے ٹینشن اتر جائے، یہ ہے برکت۔ اسی لیے زیادتی رزق کی دعائیں شاید آپ کو 2 ملیں، ہر جگہ برکت برکت مانگو، تمہاری ضروریات پوری ہو جائے، ذہن پہ کوئی ٹینشن نہ ہو کہ کل کیا کرنا، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، فلاں کام کیسے ہو، یہ وہاں، یہاں نہیں، یہاں پیسہ زیادہ، یا پیسہ زیادہ، یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان میں پیسہ کم ہے، پیسہ زیادہ۔ پوچھ لیجئے کسی یورپ اور امریکہ کا چکر لگانے والے سے، وہاں کوئی آدمی اپنے گھر 2 گھنٹے کی ماسی بھی افورڈ کر سکتا؟ یہاں بہت پیسے والے نہیں، مڈل کلاس نہیں، لوور مڈل کلاس، وہاں بھی جا کے دیکھ لیجیے ایک ماسی ضرور آتی ہے ہر ایک کے گھر، وہاں پہ ملینر توقع نہیں کر سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو۔ ایسے عالیشان مکانات جو آپ کو کراچی میں ملتے ایسے وہاں ملیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اب ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل، لیکن پیسہ زیادہ ہونے کا نام یہ نہیں ہے کہ اکنامی ٹھیک ہوگی، برکت۔ ایک اور مثال سن لی، شادیاں اتنا آزاد، اتنا فحاش، اتنا دین سے دور یورپ اور امریکہ، ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیجیے، سب کچھ ہونے کے بعد شادی ان کی آج بھی چرچ میں ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی کتنے ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو، شادی کے لیے وہ جاتے ہیں چرچ، یعنی جس کو وہ اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ ہماری ساری شادیاں اٹھا دیں، کسی ہال میں، کسی کلب میں، کسی سڑک کے کنارے، جو مسجد اور امام بارگاہ میں پہلے ہمارے یہاں نکاح ہوتے تھے، تاریخ پڑھی، وہاں سے ہمیں عبادت خانے میں ہم تھے نکال کے باہر پھینک، اور آج یورپ جیسا اینٹی مذہب کا موومنٹ، ان کی ساری شادی چرچ میں۔ دیکھیے بہت فرق پڑ جاتا ہے برکتوں، بلکہ ذہن، اگر آج ہماری شادیاں مسجدوں اور امام باڑوں میں ہو جائیں، ہماری شادی میں ہونے والے 80% گناہ فقط اس لیے ختم ہو جائیں کہ جگہ ایسی، چاہے ہمارا دل چاہ رہا مسجدوں میں نکاح ہونے لگے، کیا کوئی شخص آزاد خیال سے آزاد خیال گانے یا ریکارڈنگ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ خود بخود یہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ آدمی نہیں بدلا، اس کا ابھی بھی دل چاہتا، لیکن کیونکہ شادی مسجد، کیا مکس گیدرنگ ہونے پائی؟ اگر ہمارے یہاں یہ ہو جائے کہ نکاح مسجد میں ہونا، عورتیں آئیں گی بھی تو احتیاط لگے گی ادھر، مکس گیدرنگ کبھی نہیں، خود بخود ختم ہوگا۔ اس انداز کی ویڈیو ریکارڈنگ ہونے پائے گی، اس انداز کی جو آج کل ہوتی ہے۔ پہلے ہال میں نکاح ہوتے تھے، لیکن مجمع صاحبان ایمان کا نکاح میں شریک ہوتا تھا، یہ بھی ایک چیز، نکاح پڑھنے والے اور سننے والے۔ اب ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت، یہ ریکارڈنگ کرنے والوں کی جو دیوار سامنے بن جاتی ہے، اور وہاں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو لوگوں کو بٹھا دیا جاتا، اکثر جگہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نکاح شروع کب ہوا اور ختم کب ہوا۔ جب وہاں سے چھوارے اچھالے گئے، کسی کی ناک پہ پڑا، کسی کی آنکھ پہ، تو اندازہ ہوا کہ نکاح ہو گیا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ خود ایک برکت۔ روایات میں کیوں یہ زور دیا گیا کہ صیغہ نکاح مومنین کرام کے گروہ کے سامنے ہو اور وہ اس میں شریک ہو رہا، یہ خود ایک روحانیت۔
جیسے قرادہ نماز اور نماز جماعت کا فرق آپ کو معلوم، دو مولویوں نے صیغہ پڑھ لیا، دو چار دائیں بائیں بیٹھے لوگوں نے سنا، سامنے ویڈیو والے آ گئے، مجمع کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جماعت نماز کو توڑ کے آپ نے قرادہ نماز شروع کر دی، وہی برکتیں ہاتھ سے چلی گئی۔ لیکن مسجد میں آ جائیے، کتنے گناہ خود بخود ختم ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتے تھے اور ہمیں وہاں سے نکال کے ہال میں بھیج دیا، اور اپنے یہاں ساری آزادی، ساری آزاد خیالی، ساری عیاشی ہے، لیکن جب نکاح ہوگا وہ آج بھی چرچ میں ہوگا 5% بے دین لوگوں کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ پتا کہ نکاح برکت چاہتا، کیونکہ ساری زندگی کا مسئلہ اپنے لیے آج بھی وہ نکاح میں برکت چاہتے ہیں، جبکہ وہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی رہنا، اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے کہ تمہاری اولاد ہم پالیں، ہمیں تو یہاں زیادہ ضرورت ہے، ہماری حکومت بھی کوئی ہمارے مستقبل اور ہماری اولاد کے مستقبل کی ذمہ داری نہیں لیتی، اپنی شادیاں چرچ میں رکھ کر ہماری شادیاں ہال میں ڈال کر۔ دیکھیے کہاں کہاں ہمیں محروم کیا جا رہا، بظاہر چھوٹی بات ہے، سب کو جمع کرتے جائے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال، یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم کو نہیں پتا کہ اس کے نتائج کیا نکلے، کیا وجہ کہ مغرب کا نوجوان ہمیں بہت زیادہ پڑھا لکھا نظر آتا، اور وہاں واقع سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، حتیٰ فنون لطیفہ میں، ہر چیز میں ترقی۔ اور ایک بات میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پاکستان کا 5 سال تک کا جو بچہ، اسے وہاں لے جا کے داخل کرائیے، وہ وہاں کے بچوں سے ذلیل ہوگا، لیکن آگے چل کر ایسا نہیں۔ ایکسپشنل کیسز کی بات نہ کریں، ایک عام ماحول کی بات کریں۔ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں خالی مالی پریشانی سے نہیں، پڑھائی کی سختی سے گھبرا کر بھی، کوئی میکڈونلڈ کے ریسٹوران میں کام کرتا ہے، کوئی شکاگو کی سڑکوں میں مثلا ٹیکسیاں چلاتا، ایک چیز اور وہ سن لیجیے، یہ چیزیں نفسیاتی ہیں، یہ سائنسی یا حسابی نہیں کہ 2 + 2 کی طرح آپ کو سمجھایا جائے، لیکن جو بچے کی نفسیات کو جانتا وہ کیا۔ معصومین کی کتنی ہی روایتوں میں یہ لفظ آیا، بچہ بادشاہ، اسے آزاد چھوڑ، اور 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو تو اس کی تعلیم شروع کرو پراپر طریقے سے، یعنی اسے باقاعدہ بٹھا کے کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام یاد دلا، اور پھر اس کی تعلیم شروع۔ اس سے پہلے بچہ آزاد کا مطلب اس کے چاروں طرف ماحول بناؤ اسلامی، ڈائریکٹ اس سے کچھ نہ کہو، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، بٹھا کے پڑھانا بھی نہیں، وہ خود ہی دیکھتا جائے، سیکھتا جائے، دیکھتا جائے، سیکھتا جائے۔ ہمارے یہاں 2.5 سال کے بچے اب پڑھنے لگے، ایک ایسا سسٹم بن گیا تعلیم، 2.25 سال، اور ان گناہگار آنکھوں ایک گھرانے کے 2 سال کے بچے کا نام بھی اسکول میں لکھواتے دیکھا۔ پورے مغرب میں قانون 5 سال سے پہلے بچے کو کوئی تعلیم نہیں دی جائے گی، کوئی تعلیم نہیں۔ جس طرح تعلیم نہ دلوانا جرم، ٹائم سے پہلے تعلیم دلوانا جرم، چنانچہ کوئی اسکول 5 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں لے گا، اور ڈیبیٹ چل رہی ہے وہاں پر کہ یہ عمر بھی زیادتی ہے بچے پر، اسے 6 سال کیا جائے۔ اچھا، پورے یورپ معاشی اعتبار سے سب سے بہتر ملک ہے اسکینڈینیویا کے، برطانیہ میں، فرانس میں 5 سال کے بعد تعلیم، سویڈن اور ناروے میں 6 سال کے بعد۔ چنانچہ وہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ 5 سال کے بچے پر ایک کتاب کا بوجھ، ایک کتاب، لائبریری کا بوجھ نہیں تو ہمارے یہاں 2.5 سال کے بچے پہ لادا جاتا ہے، کتاب کا بوجھ، یہ بھی مناسب نہیں۔ 6 سال تک اسے آزاد چھوڑو، اور اس کے بعد جب پڑھاؤ تو وہ باقی 6 سال میں اتنا پڑھ لے گا جتنا باقی دنیا کے بچے 12 سال میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وقت سے پہلے اسے تعلیم کے شکنجے میں جکڑ دیا، اس کی طبیعت میں ایک نفرت پیدا ہوگی، چاہے وہ زبان سے نہ کہہ پائے، اور اس کا ذہن خود بخود کام کرنا چھوڑ دے گا، چاہے وہ خود بھی یہ چاہے کہ میں یہ چیز سمجھوں، ذہن ہی تعاون نہیں کرے گا۔ باقاعدہ انہوں نے اس کی مثالیں دی کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلے گا، تو سوچے گا کبھی کہ ایک کورس بڑا مشکل ہے، نہیں، اس کا دماغ کیونکہ نفرت کھا چکا ہے تعلیم سے، وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ کہا 5 نہیں 6 کر۔ اپنے یہاں 5 اور 6 اور 7 ہمارے یہاں بچوں یہ سسٹم آیا مغرب سے، یہ مونٹیسری، یہ KG، یہ سارے کے ساتھ وہاں ہے، لیکن یہ کہلاتے ہیں ڈے کیئر سینٹر۔ بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے، کھلاؤ اسے،
وہ بھی اس لیے کہ باپ اور ماں دونوں کام پہ گئے. اور اسلام بھی یہ کہتا کہ 4.25 سال تک بچے کو آرام کرنے دو, اسے کسی چیز حتی نماز کا دباؤ بھی نہ ڈالو, ورنہ طبیعت میں ری ایکشن ہوگا جو آگے جا کے نقصان دے. ہمارے یہاں 2 سال اور 2.5 سال کی تعلیم, اپنے بچوں کو 6 سال تک آزاد چھوڑا. اس کا نتیجہ یہ کہ جب بچے نے سارے مزے لے لیے, پھر جو تعلیم کم عرصے زیادہ پک کر لیتا, ساری برکت والی چیزیں ان کے پاس, یہ شروع یہاں سے ہوئی, اور ساری نحوست والی چیزیں لا کے ہمارے یہاں رکھ دی. اور اس کے بعد بہت زیادہ ان کو ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جائے جو ان کے کلچرل اٹیک کے راستے میں نقصان پہنچا دے. سنیے چھوٹی سی بات. ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے مہینے بی بی سی کے پروگرام سے ابھی سے ہنگامہ شروع ہو گیا. ابھی سے وہاں کے ایسے گروپس ہیں جنہوں نے دھمکی دی ہے کہ لا کے دیکھو سارا کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے توڑے پھوڑیں گے. باقاعدہ دھمکیاں مل رہی ہیں. سارا ابھی بیچاری پہنچی بھی نہیں یورپ, خالی ایران کی حد تک. اور دھمکی کیا دی, ہم اس کا اسکارف اتار لیں. سارا اور باربی کی جنگ اصل میں یہ 2 گڑیاؤں کی جنگ نہیں, بلکہ واقعا وہ امریکہ اور ایران بالفاظ دیگر, اسلام اور سامراج بالفاظ دیگر, اسلامی کلچر اور یہ عیسائی اور یورپین کلچر کا مقابلہ. امریکہ کھلونوں کے ذریعے اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو کیسے پھیلایا. دیکھ لی باربی گڑیا ہر دوسرے مومن کے گھر میں ہر ایک کی بچیاں فرمائش کرتی. وہ خالی ایک گڑیا نہیں, اس کے ساتھ ایک پورا کلچر آ رہا, کیونکہ اس کے ڈریسز آتے ہیں, اور جو ڈریسز آتے ہیں وہ سارے ننگے ڈریسز, اس لیے کہ بہرحال گڑیا وہاں سے آئی. اس کے ساتھ پھر سوئمنگ کاسٹیوم آتا, اس کے ساتھ پھر وہ پارٹی کا پورا سسٹم آتا. آپ نے کبھی توجہ بھی نہ دی ہو, بچیوں کے ساتھ گئے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا یہ سیٹ خریدنا, آپ نے دکاندار کو پیمنٹ کیا ہوگا, ڈبہ ان کو پکڑا دیا ہوگا. لیکن نہیں, یہ خالی ایک گڑیا نہیں, باربی ہی دنیا کی مشہور گڑیا جس پر ایران میں ابھی حال ہی میں پابندی لگی, اس لیے کہ گڑیا نہیں, گڑیا کے بہانے سے کھانا پینا, آرام, مکان, لباس, ہر چیز ہمارے گھروں میں داخل کی جا رہی ہے. وہ اسکرٹ ہی ہماری بچیوں کو آگے چل کے پسند آئے گی, کیونکہ باربی اسکرٹ پہنتی. اور باربی کا وہ گیم تو یہاں بھی آیا بھی نہیں, جو اکثر اسلامی ممالک میں آ چکا. اور وہ یہ دیکھیے, اس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن یہ حقائق. باربی ابھی ہمارے یہاں آیا ہے سوئمنگ کاسٹیوم, ہمارے یہاں آیا ہے مثلاً اس کے کمرہ خواب بیڈ روم, ہمارے یہاں آیا ہے مثلاً اس کا باتھ روم. اور ان سب کے ساتھ جو کلچر آ رہا ہے, ایک یہ بھی جو سیٹ ابھی نہیں پہنچا, لیکن حالات یہ رہے تو شاید پہنچ جائے, کہ کیسے جب یہ باربی بڑی ہو جائے تو ڈیٹ لی جاتی ہے اور بوائے فرینڈ بنایا جاتا. اس کا طریقہ, اس کی بک ہے اور اس کا وہ سارا سسٹم بنایا گیا. کھیل, کسی سے کہا جائے کہ یہ کیا تھا مولانا, کھیل. اب آپ بچوں کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدھوں کی طرح سے متقی اور پرہیزگار بن جائیں. ارے انہیں تو چھوڑ دی, کھیل. لیکن یہ کھیل نہیں, ہم کھیل سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس کے حوالے سے سب لے کے آ رہے. ایران باربی کے مقابلے میں سارا نامی گڑیا بنا. اور ابھی سے بی بی سی میں جب یہ خبر آئی تو اردو میں تو میں نے نہیں سنا, کیونکہ میں اس وقت پاکستان سے باہر, اور وہاں کی مقامی زبان میں یہ پروگرام آ رہا تھا. انٹرویو لیا جا رہا ہے لندن. 90% لوگوں نے کہا کہ اگر یہ گڑیا یہاں پہ آ گئی, اور اس گڑیا کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے سر پہ ایک اسکارف, کا یہ تو ہم اتار کے پھینک دیں گے. اور اکثر نے دھمکی کہ اگر کسی دکاندار نے یہ اپنے پاس رکھی گڑی تو ہم اس دکان کا بائیکاٹ کریں. اور آپ پوچھ لیجئے, یورپ اور امریکہ دکاندار سب سے زیادہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ ان کی دکان کا نام بائیکاٹ کی لسٹ کے اندر آ جائے. ابھی بھائی گڑیا سے کیا اختلاف, ایران سے اتنا نہیں ڈر رہے آج کل, یعنی بظاہر کی بات کر رہا ہوں, جتنا اس گڑیا سے ڈر رہے ہیں. تو یہ کہ ایک گڑی جس کے ساتھ وہ سارے اس کے سیٹ جا رہے ہیں جو اسلامی کلچر کو بتاتے ہیں, اسلامی لباس, پھر مکان کیسا ہو, پھر غذا کیسی, تو گھبرا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمان ملک کو کھلونے اور باربی کے ذریعے اپنا کلچر بھیجا, اور یہ اس کا مقابلہ کر کے اپنا کلچر ہمارے پاس لا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عوام متاثر ہو جائیں. یاد رکھیے,
امام خمینی کا جملہ بار بار میں نے پڑھا، آج یہ گڑیا کے مسئلے میں اور واضح ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا، اتنا نہیں ڈرتا جتنا ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا۔ اور آج واقعا ہم نے دیکھا ایک گڑیا سارا نام کی ایران نے بنا اور صرف یہ کہ اس کے سر پہ اسکارف ڈال دیا، ابھی سے ہنگامہ شروع ہو گیا، پہنچی بھی نہیں وہاں پر اور اس کے خلاف لابی بن گئی۔ اسے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اسکارف جیسے امریکہ کی چین، امریکہ کا کوک، امریکہ کا برگر، یہ تین چیزیں نہیں ہیں، یہ اس کی پوری تہذیب اور کلچر کو لے کے آتا۔ اسی طرح ان کو ڈر کہ یہ اسکارف اپنے ساتھ پورا اسلامک کلچر لے کے آئے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ سوچی، اسلام ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایک مرتبہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے اختتام کے حصے پہ صبغۃ اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ واجبات اور حرام ایک طرف، لیکن یہ رنگ میں رنگنا ہم نے دیکھا شادی میں، ہم نے دیکھا رزق میں، ہم نے دیکھا کھانے پینے میں، ہم نے دیکھا بچے کی تعلیم میں، ہم نے دیکھا بچے کے کھلونے میں، ہر جگہ وہاں سے گڑبڑ، ہر جگہ وہاں سے خراب، ہر چیز کے اندر وہاں کا انفلوئنس۔ ویسے آپ الگ الگ کی باتیں بتائیے، لوگ مذاق اڑا دیتے، ورنہ آپ لوگ ایسا ہی لگتا جیسے چھوٹے بچے اندھیرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے کہ وہاں پہ کوئی ہاؤ بابا یا ببو نہ ہو، ویسے ہی کچھ ہے نہیں، آپ لوگ ڈرے جا رہے ہیں۔ اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے مغرب، ہمارے یہاں اس کے طرفدار اتنے پیدا ہو، لیکن سوچیے اب بچا کیا؟ شادی آ گئی، غذا آ گئی، تعلیم آ گئی، روزگار آ گیا، بچے کے کھلونے آ گئے، پوری زندگی ہماری جکڑ گئی، ساری نوسط کی چیزیں ڈال گئے، برکت کی چیزیں لے۔ اور اسی یہ جو اسلام چاہتا ہے نا کہ ہم پہ اللہ کا رنگ آ جائے، اسی مرد سے زیادہ اسلام نے عورت کو توجہ دی۔ عورت بار بار جو آج کل آپ دروس میں سنتے ہیں، عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ حقیقت رنگنے کا کام عورت کی گود میں ہوتا ہے۔ اسے یورپین رنگ میں رنگنا ہے، یہ بھی ہماری عورت کرے گی، اور اسے اسلامی رنگ میں رنگنا ہے، یہ بھی عورت کرے گی۔ وہ جو اسلام نے کہا نا کہ 4 سال 5 سال تک کی عمر اسے آزاد چھوڑ دو، آزاد شتر بے مہار کی طرح نہیں، اسے اس طرح آزاد چھوڑو کہ چاروں طرف ماحول اسلامی، اور اس سے کہو کچھ نہیں، وہ دیکھتا جائے اثر لیتا جائے، دیکھتا جائے اثر لیتا جائے۔ اور یہ مرد کے بس میں ہے ہی نہیں۔ 2 وجوہات، گھر کے باہر کی اتنی ذمہ داریاں مرد پہ ڈالتی ہیں کہ وہ اتنا ٹائم دے ہی نہیں سکے گا، اور دوسری وجہ یہ کہ مرد میں وہ صبر اور حوصلہ ہے ہی نہیں، جسے انگریزی میں پیشنس کا لفظ یہاں صحیح نہیں، ٹالریٹ کرنا، کہ بچے کو پڑھانا سکھانا سمجھانا یہ بھی ایک چیز آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ کو اگر ایک دن کے لیے بچہ دے دیا، آپ کا اپنا بچہ، اور اس کی ضد سنے تو تھپڑ مار کے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ 6 مہینے کے بچوں کو میں نے باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا دیکھا، وہ تو اپنے حساب سے دودھ پلاتے، نہیں پی رہا ہے بچہ، 2 مرتبہ منہ پھیرا، باپ کو آ گیا غصہ، تھپڑ مارے اس کو۔ یہ صرف ماں، جو ٹالرنس ایک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلام وہ جو کہتا ہے ہمارا رنگ رنگو، اللہ کا رنگ رنگو، وہ عورت ہی رنگ سکتی ہے، مرد تو نہیں رنگ سکتا۔ اسی لیے عورت کی ذمہ داری بڑھا دی، اور اتنی بڑھائی ہے کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں یہ میں اکثر کہہ چکا ہوں، آج پھر سن لیجیے تاکہ ایک ہی موضوع مکمل ہو جائے۔ پہلی بات، یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا ایک دفعہ، اور کیونکہ مختصر واقعہ، علامہ ہلی تاریخ تشیع کی ایسی نابغہ اور جینیس ہستی کا نام کہ آج بھی ہم حیران و پریشان کہ ایک انسان غیر معصوم ہو، اتنا عظیم کیسے ہو سکتا، اور ان کے بیٹے فخر المحققین جو 9 سال میں اتنے بڑے مجتہد بن گئے تھے کہ اجتہاد کا درس دیتے تھے اور ساتھ میں چڑیوں سے کھیلتے بھی تھے، اس لیے کہ عمر کا بھی تقاضا وہ چڑیا سے کھیلے گا، اور ادھر علم بھی ہے، 9 سال میں اجتہاد کا درس دے رہے ہیں۔ لیکن کیسے 9 سال میں مجتہد بننا، اجتہاد کا کورس 30 سال کا، اور 9 سال میں مجتہد بن جانا۔ میں نے اس کی 2 وجوہات اس سے پہلے بتائی کہ علامہ ہلی کی وجہ سے، اصل میں سلسلہ چلا علامہ ہلی کے ماموں محقق ہلی کا۔ پہلی شخصیت جن کی کتاب شرائع الاسلام آج بھی کیمبرج یونیورسٹی شیعہ دینیات کے کورس میں داخل، شرائع الاسلام محقق ہلی کی۔ پہلے وہ
پھر ان کے بھانجے علامہ. تو ان دو بڑے مجتہدین کے نتیجے میں ایک وقت میں علامہ گھلی کے گھر میں 17 جینین مجتہد رہتے جو واقعا مجتہد. ہمارے یہاں تو ہر وہ آدمی جو نجف اور قم سے پڑھ کے آ جائے وہ مجتہد کہلاتا ہے. غلط. ہر وہ آدمی جو لباس مجتہد پہن لے وہ مجتہد کہلاتا ہے. اس سے زیادہ غلط جینین مجتہد. لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ جب وہی 4 سال اور 4 مہینے کی عمر آئی اور بھیجا گیا ان کو مدرسے میں تاکہ تعلیم حاصل کرو. علامہ نے اپنے بیٹے کو شروع میں نہیں پڑھا بھی نہیں سکتے. جو پی ایچ ڈی کی کلاس لیتا ہو آپ اس سے کہیے کے جی کے بچے کو پڑھاؤ، وہ کتنا ہی شوق سے آئے نہیں پڑھا سکتا. چنانچہ بھجوایا گیا مدرسے. استاد کے لیے قابل فخر بات کہ میرا نام لکھا جائے گا میں نے علامہ گھلی کے بیٹے کو پڑھایا. بڑے خوشی سے تیار ہو گئے. لیکن سوال یہ کیا کہ جو کہ علامہ کے گھر سے آیا تو کچھ تو پڑھ کے آیا ہوگا. کچھ نہیں پڑھا. جب حکم امام ہی ہے کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں اس کی تعلیم شروع کرو تو اب تک ہم نے پراپر طریقے سے کچھ نہیں پڑھایا. اچھا کہا ٹھیک ہے بٹھائیے. اور کہا بیٹا ہم تعلیم شروع کرتے سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پہلے رسم بسم اللہ ہوتی اور میں نے بھی پڑھائی. ایک بسم اللہ بچے سے کہلوانے میں کبھی 10 منٹ نکل جاتے تھے. پہلی دفعہ پڑھ رہا زبان لڑکھڑاتی. یہاں کا پڑھا استاد کا دوہرا اور اب کیسا دوہرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پورا پہلا پارا پڑھ کے رک کے کہتا اتنا ہی کہا تھا یہ اور پڑھ کے سنا دو. سنیے اب نقطہ سنیے. کیا اس لیے کہ علامہ کا بیٹا ہے؟ جی نہیں. نقطہ سنیے. استاد پہلے تو ہکا بکا آواز داختہ چہرے کا رنگ فخر. ایک مرتبہ کہا کہ میرے ساتھ آپ نے اچھا مذاق کیا. میں نے اس کو بسم اللہ پڑھائی اور یہ پورا پارا پڑھ کے پوچھتا ہے اور پڑھوں. آخر کیوں؟ تو جو لے کے آئے تھے بڑے بھائی وہ ان سے زیادہ حیران, استاد سے زیادہ حیران کہ واقعا ہم نے سچ کہا. تو اب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سارا قرآن کہاں کس نے پڑھایا کس نے سکھایا؟ بیٹے نے حیرت کے ساتھ کہا کون سا قرآن؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں پڑھایا. کہا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یعنی 4 مہینے کی عمر جب بچہ آواز سنتا اس وقت سے جب کبھی میری ماں مجھے گود میں لیتی ہے یہی پڑھا کرتی تھی. ماں سے سنتے سنتے پورا قرآن مجھے یاد ہو چکا. اب آئیے اس کے بالکل مقابل ایک وہ جملہ بھی سنا دو اور پھر نتیجہ اور پھر مسائل. یہ جملہ بھی میں نے پہلے پڑھا لیکن قند مقرر کے طور پہ دوبارہ سن لیجیے. شہید دست غیب شیرازی اس دور آخر مقدس ترین علماء میں سے ایک جن کے بارے امام خمینی نے خاص نصیحت کی کہ میں ہر باپ ہر ماں ہر استاد اور ہر بڑے کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹوں اس مرد صالح کی کتابیں پڑھوائیں کیونکہ ہوا مہذب النفوس والاخلاق. یہ لوگوں کے نفس اور اخلاق کی تہذیب و تربیت کرتا. اور ایسے مقدس بم کے دھماکے سے شہید ہوئے. محراب میں نماز پڑھ رہے کسی نے کیسٹ ریکارڈر میں بم لا کے رکھا اور وہاں کیسٹ ریکارڈر رکھ دیا. جب بم پھٹا تو ان کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جمع کر کے دفن کیا گیا. اگلی رات کو اپنے بیٹے سید محمد ہاشم دست غیب شیرازی ان کے خواب میں آیا اور کہا بیٹا میرے جسم کا ایک ٹکڑا بم کے دھماکے سے اڑ کر پڑوس کے گھر کی دیوار پہ چپک گیا. وہاں سے نکال کر اسے بھی میری قبر میں میری میت کے ساتھ رکھ دو. شہادت کے اگلے دن آ رہے. یہ ان کے تقوی اور بارگاہ الہی میں درجے کی دلیل. یہ اپنی ایک کتاب میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں. لمبی چوڑی بات نہیں چھوٹا سا جملہ. کہتے ہیں شہر شیراز. اچھا یہ شاہ کے زمانے میں ایران کے چند بہت الٹرا ماڈ شہروں میں سے ایک تھا. شیراز مشہور تھی. فرماتے اسی شہر شیراز میں جہاں ایک بہت ہی اہم امام زادے کا روضہ بھی صاحبان ایمان جاتے نہیں. فرماتے اسی شہر شیراز میں 50 سال پہلے بھی میں نے ایک چیز دیکھی تھی اور ایک چیز آج دیکھ رہا ہوں. 50 سال پہلے میں نے یہ دیکھا تھا. ایران کا ایک رواج تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں گھر میں روٹیاں نہیں پکائی جاتی. ہر گھر والا روٹی بازار سے لاتا. ایکسیپشن ہر جگہ قابل معافی. روٹی نہیں پکائی جاتی. فرماتے ہیں
کہ میں دیکھتا تھا آج سے 70 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، کہ جب نان بھائی جو پروفیشنل اس کا اپنا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں، تندور روشن کرتا تھا روٹی لگانے کے لیے، پہلے وضو کر کے آتا تھا، 2 رکعت ایک نماز پڑھتا تھا، حدیث قصہ کی تلاوت کرتا تھا، اور اس کے بعد آٹا گوندھ کے روٹی لگاتا تھا۔ اور اگر کوئی پوچھتا تھا یہ سب کس لیے، کہا یہ جو روٹی میں پکا رہا ہوں یہ صاحبان ایمان کے پیٹ میں جانے والی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے ذرا سی کوئی نجاست، کوئی حرام، کوئی مشکوک شے ان کے پیٹ میں نہ جانے پائے، جتنا میرے لیے ممکن ہے میں طہارت کے معیار کے ساتھ ان کو روٹی دے رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دکاندار، جس کی دکان میں روزانہ 100 آتے ہیں 100 جاتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں، وہ غیروں کے لیے اتنا فکر مند اور شہید لکھتے ہیں۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے گھر کی عورت اپنے باورچی خانے میں کام نہیں کر سکتی جب تک کہ ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک نہ چل رہی، اس سے کپڑے نہیں دھلتے جب تک کہ کیسٹ ریکارڈر میں کسی گلوکارہ کا کیسٹ نہ لگا، اس سے جھاڑو نہیں دی جاتی، بشرط یہ تو بطور مثال کہہ رہا ہوں۔ اب جھاڑو دیتا کون ہے، کپڑے دھوتا کون ہے، باورچی خانے میں قدم کون رکھتا، لیکن گھر کے کام وہ نان بائی ایسا کہ سارے شہر کا اسے احساس کہ یہ روٹی مومن کے شکم میں جائے گی، رزق پہ مشکوک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اپنے سگے اولاد، یہ اپنے شوہر، یہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور وہاں یہ خیال نہ کر پائے۔ یہ فرق اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکل رہے ہیں۔ اور یہی وجہ، ایک عجیب جملہ، ہماری عورتوں کی بعض ایسی محنتیں کہ ہم اس کی قدر کرتے نہیں ہیں اور عورتوں کو اس کی اہمیت معلوم نہیں، اس لیے یہ چیز ان سے چھوٹتی جا رہی۔ لیکن واقعا اللہ کے رنگ میں رنگنا یہ عورت ہی کے ہاتھ میں۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک بہت ہی جلیل القدر عالم سے، بہت مقدس بھی ہے، علم کے اعتبار سے بھی بہت بلند، تقدس کے اعتبار سے بھی بہت بلند، اور عمر بھی اس وقت ان کی 70 سال سے زیادہ۔ میں نام نہیں لینا چاہتا بعض وجوہات سے، کیونکہ اس واقعے میں ان کے نام کی اہمیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اور میری ماں یا بہن یا خالہ، انہوں نے جو مجھے ایک چیز سکھائی تھی، آج 70 سال کے بعد اس سے زیادہ میں اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، بڑھ نہیں سکا، پھیل سکا ہے علم۔ ایک ہوتا ہے علم بڑھنا، اور ایک ہے نہیں جو چیز پتا ہے بس اسی کی وضاحت، یہی پھیلے بڑھے۔ وہ ایک چیز خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، لیکن وہ جملہ ایسا کہ اگر صحیح طور پہ ہماری عورتیں سکھا دیں تو سمجھیے زندگی بھر کے لیے بنیاد رکھ دی گئی، رنگ خدا چڑھ گیا۔ ایک جملہ ہمارے یہاں اس کی قدر نہیں، یاد رکھیے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی محنت اور کتنا ہے۔ ایک یہ جملہ، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ ہمارے یہاں کوئی احساس بھی نہیں تھا اس کا، اسی لیے اب اکثر گھروں میں ختم ہوئی۔ یہ ایک جملہ سکھانا بھی کتنا مشکل، چھوٹے بچے، اور ساری زندگی آپ پیدائش سے شروع ہوتا ہے یہ جملہ، جب تلقین پڑھی جاتی ہے اس میں بھی بس اتنا ہی ہے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ پورا علم آپ پورا نجف کا حوضہ چاٹ ڈالی، علم اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، پھیل سکتا لیکن اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مرتبہ بچے کے رگ و پے میں اتار دیا جائے، سمجھیے رنگ خدا چڑھانے کا کام شروع ہو گیا۔ اور ایک زمانے میں یہ تھا، مردوں نے کبھی اس محنت کی قدر ہی نہیں کی، چنانچہ عورتوں کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ اور آج ہمارا بچہ یہ جملہ بھی نہیں سیکھتا، آج تو کچھ اور ہی سیکھتا۔ لیکن وہ بات کی چیز، اسلام عورت کے کردار کو اتنا اہم سمجھتا کہ آخر میں یہاں تک جا کے کہہ دیا، بختم بات، انشاءاللہ باقی باتیں بعد، یہاں تک جا کے کہہ دیا کہ کربلا کا سارا جہاد بھی ضائع ہو جاتا اگر ایک عورت نہ ہوتی اسے بچانے والی۔ ہمارے گھر سے بات شروع ہوئی اور اللہ کے گھر تک پہنچ گئی، ہماری ذات سے بات شروع ہوئی، ذات پروردگار تک پہنچ گئی۔ کہ ہمارا گھر بھی بچے گا اگر ہماری عورت اپنی ڈیوٹی سمجھے گی، اور اللہ کا دین بھی محفوظ رہے گا اگر ہماری عورت اپنی ڈیوٹی سمجھے گی۔ اور ہوتا یہ عورت کی بڑی سی محنت ہمارے اعتبار سے بہت چھوٹی، یہ ایک حجاب یا ایک اسکار اتنا بڑا ہے کہ شہید سے نہیں ڈرتا ہمارا دشمن اس اسکار سے ڈرتا۔ اور ایک جملہ اتنا کہ یہ بچے کو گھول کے پلا دیا جائے،
تو عالم کفر میں رہ کر بھی یہ چیز اس کے دماغ میں گونجتی رہے گی، لیکن ہم نے نہ اس اسکارف کی قدر کی نہ اس محنت کی۔ ہماری عورت بھی آزاد ہو، وہ بھی اپنی ذمہ داری کھول دے، اور اس کے نتائج آئندہ 10۔ آج یہاں تک بات، آئندہ 10، اس لیے کہ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، چنانچہ میں نے یہ تھوڑی سی بات کی کہ اب اس سے بڑھ کے بات کیا ہو کہ ہمارا گھر بھی اگر خطرے میں ہو تو عورت بچائے، اور اللہ کا گھر بھی اگر خطرے میں ہو تو عورت بچائے۔ ہمارا نظام، خاندان کا نظام، اگر عورت صحیح ہے تو محفوظ، اور اللہ کا بھیجا ہوا نظام اسلام۔ چنانچہ زینب نہ ہوتی، عرب ممالک میں 14 رجب شہزادی کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں کچھ اور روایتیں۔ بہرحال ایک روایت تو ہوگی جو عربوں میں خاصی مشہور ہے، اور ہمارا یہ درس 14 رجب کے اطراف میں ہو رہا۔ آج مصائب اس کے کہ جس کا لقب ہی ام المصائب ہے، جو ساری زندگی روئی، مگر اس طرح نہ روئی کہ اپنے مقصد کو بھول کے روئی، رونا چلتا رہا اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں رونا روک دی۔ خطبہ دینا تھا، اپنا ماتم بند کر دیا، خطبہ دیا جائے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ زینب جس نے یزید جیسے کو داخل دشنام کر دیا، کون تھا یہ بتانے والا؟ یہ فرات کے کنارے ایک ویرانے میں قافلہ لٹ گیا۔ کربلا تو ایک جنگل تھا، آج کربلا آپ کو آباد نظر آ رہا، خون حسین کا صدقہ۔ کربلا ایک جنگل تھا۔ غدیر قم کے 1,20,000 حاجیوں میں رسول نے ایک بات کہی، 15 سال بھی نہ گزرے تھے، میرے مولا نے پوچھا کہ تم نے یہ سنا؟ سب مکر گئے، نام لے لے کے کہ اے شخص تو بھی تھا، تو بھی تھا، تو بھی تھا۔ کہا اے علی آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ 1.25 لاکھ حاجی، کم سے کم کچھ دیر تو سچ بولتا ہے حاجی، وہ بھول گئے۔ لیکن ایک جنگل میں پیش آنے والا واقعہ جہاں کوئی گواہی نہیں، وہ اس طرح سے بچ گیا کہ پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے ایک مہم چلی، کربلا میں کچھ نہیں ہوا تھا، یہ بنائی ہوئی روایت، وہ سب مٹ گئے۔ وہ سب کہاں ہیں؟ سب کے نام و نشان مٹ گئے۔ کربلا اسی طرح ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ کربلا کو کوئی نہیں مٹا پا رہا، یہاں بھی خزانوں کے منہ کھلے تھے، یہاں بھی سرکاری میڈیا استعمال ہو رہا تھا، یہاں باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا تھا کربلا کچھ نہیں تھا۔ حسینی قافلہ جا رہا تھا، آپس میں لڑائی ہوئی، وہ ہمارے ساتھ تو آیا تھا استقبال کے لیے، وہ بڑے احترام سے لے گیا سب۔ کہاں گیا وہ مس کرنے والے؟ آج نام و نشان بھی نہیں۔ کسی کو لقوہ کھا گیا، کسی پہ فالج گر پڑا، کوئی جہنم حاصل ہو گیا۔ کربلا اسی آب و تاب کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی بنیادوں میں فقط حسین کا خون نہیں ہے، زینب کی محنتیں بھی شامل ہیں، اور ایسی محنتیں شامل ہیں کہ میں اکثر مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرے حساب سے تو کربلا میں زینب بھی شہید ہو گئی۔ اور کیوں؟ کہتے ہیں اسلام ایک مسئلہ ہے نا، ذبیحہ، جانور کو ذبح کرو، لیکن جانوروں کا ذبیحہ الگ ہے۔ گوسفند کا ذبیحہ ہے اس کی، اور مچھلی کا ذبیحہ ہے اسے زندہ پانی سے نکال، زندہ پانی سے نکال دیا، وہ تڑپ کے مری، یہی اس کا ذبیحہ۔ تو وہ حسین کی شہادت تھی کہ قاتل کا خنجر چلا، اور یہ زینب کی شہادت تھی کہ سر سے چادر چھینا۔ اس طرح وہاں خنجر و تلوار کی ضرورت نہیں ہے، یہ زینب کا امتحان۔ ارے زینب شہید ہو گئی، زینب کی گردن پہ خنجر چلتا وہ تکلیف نہ ہوتی جو ہائے بابا کہہ کے فریاد کرتی تھی میری چادر چھن گئی، میری چادر چھن گئی۔ وہ زینب شام سے فاتح بن کے آ گئی۔ لیکن اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں جو ارباب منبر سے سنی، تاریخ، مقتل، علم رجال، یہ سب کے پیمانے ایک طرف، منقول کہ کسی کام سے میرے مولا سجاد کو دوبارہ شام جانا پڑ گیا۔ زینب نے سنا، تڑپ گئی، سجاد بیٹا تیری پھوپھی شام تو تجھے اکیلا نہ جانے دے،
عاشور کی سپہر میرا خواجہ آیا، مجھ سے وعدہ لے گیا، زینب میرا بیٹا کوفہ و شام جا رہا ہے، اس کے ساتھ تجھے جا کے اس کی حفاظت کرنا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج وہ مسئلہ نہیں، کہا نہیں بیٹا لیکن میرا دل نہیں مانتا، حسین سے وعدہ کیا تھا۔ کہا چلیں پھوپھی اماں۔ قافلہ چلا، شام کے قریب پہنچا شہر دمشق، ابھی ایک منزل دور ہے، دمشق میں نہیں گئے، ایک منزل دور، شام کا وقت، کہا آج قیام کرتے ہیں اور باقی سفر کل طے کریں گے۔ خیمے لگائے گئے، سواریاں بٹھائی گئی، بیویاں اتاری گئی، زینب بھی اتر کے آئے، خیمے کی جانب چل رہی مگر رک گئی۔ زینب ٹھٹک گئی، سامنے دیکھا، یاد آ گیا، ارے یہ سامنے وہی باغ تو ہے جب پہلی مرتبہ زینب لٹ کے اپنے شہیدوں کے کٹے سر کے ساتھ آئی تھی، تو ہم نے قیام اس باغ میں کیا تھا۔ سجاد بیٹا میں ایک مرتبہ جا کے اس باغ کی زیارت کر کے آؤں۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کے چلی، لفظ زیارت کیوں استعمال کیا سنیے، یاد آ گیا یہی باغ تھا جس کے قریب ہمارے خیمے لگے تھے اور جس کے درختوں میں ہمارے شہیدوں کے کٹے سر لٹکائے گئے تھے۔ ابھی ایک درخت کے قریب جاتی ہے، یاد آ گیا، ایک مرتبہ چیخ ماری، آئے میرا ماجایا، آئے میرا بھیا حسین، یہی درخت تھا جس سے تیرا کٹا سر لٹک رہا تھا۔ غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، باہر سے ایک پانی کی نالی ہے باغ میں پانی لانے کے لیے، چھوٹی سی نالی، علی کی بیٹی غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، نالی پانی رک گیا، اندر باغبان بیٹھا، ایک مرتبہ تلاش میں چلا پانی کیوں رکا، مگر ہے تو شامی باغبان، بیلچہ ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے، قریب آیا، دیکھا ایک انتہائی ضعیف خاتون غشی کے عالم میں اس نالی میں ہے، یہ بھی دیکھ رہا، یہ قافلہ سامنے اور یہ خاتون اس قافلے کی لگتی ہے، مگر شامی تھا، شام کا رہنے والا تھا، بس ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آیا، بیلچے کو ہاتھوں میں بلند کیا، آئیے ارباب اعضا، تمام معصومین اب تک جو شہید ہوئے 11 امام اور 13 معصوم، میرا مولا واحد امام ہے جس کے سر پہ ضربت لگائی گئی، سر کی ضربت سے شہید ہوا، یہ علی کی بیٹی اور علی کی وارث ہے، ارے وہی ظلم، بیلچہ بلند ہوا، زینب کے سر اقدس میں بیلچہ پڑا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ بلند ہوا، مجھے یقین ہے اس وقت بھی زینب نے کہا ہوگا، آئے حسین، آئے عباس۔ شامی چلا گیا، کافی دیر ہو گئی، میرا مولا سجاد اپنی پھوپھی کی تلاش میں یہاں آیا، عجیب منظر دیکھا، اس درخت کے نیچے جس میں میرے بابا کا سر تھا میری پھوپھی اس حالت میں پڑی ہے، آگے بڑھے، آئے پھوپھی کا لاشا اٹھا رہے، بس ایک جملہ سنیے اور بات ختم، لاشیں میرے آقا حسین نے اٹھائے اور کربلا میں صبح سے شام تک اٹھائے، مگر آقا نے پھر بھی مردوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی قاسم، کبھی اکبر، کبھی اونو محمد، آئے میرا مظلوم امام سجاد، لاشیں تو اٹھائے مگر عورتوں کے لاشیں، ارے کبھی شام کے زندان میں سکینہ کا لاشا، کبھی مدینے میں ماں رباب کا لاشا، آج اس باغ میں پھوپھی زینب کا لاشا اٹھایا، مڑ کے کربلا کو دیکھا، بابا انا للہ